بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں اور اس پر یقین کر لیں کہ ہم جو بھی کچھ بولتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، ہماری تقریر کسی ایک طبقے کے لیے یا خلاف، ایک فرقے کے لیے یا کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوتی. ہماری تقریر تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہی بات آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اہل علم ہماری بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے ذہنوں کو صاف اور ستھرا رکھتے ہیں. اب جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس آیت کی، یہ سورہ انفال کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم فوراً حاضر ہو اور ان کی بات سنو. لما یحییکم، اس لیے تاکہ یہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے، زندگی بخشے. اس آیت میں حالانکہ اللہ اور رسول دونوں کی بات کہی گئی، چونکہ دونوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، تو تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اذا دعا کا لفظ استعمال کر کے، فعل دعا استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ میں تمہیں آواز نہیں دوں گا، میرا رسول اگر تمہیں آواز دے تو میرے رسول کی آواز ہی میری آواز ہوگی. میں تمہیں نہیں بلاؤں گا، اگر میرا رسول تمہیں پکارے، تمہیں بلائے، تو اس کا پکارنا، میرے رسول کا بلانا، وہ میرا ہی بلانا ہوگا. لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ پھر سورہ نمل میں کہا گیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے حبیب، اے محبوب، جو تمہیں پیٹھ دکھا کر، پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، تم سے دور ہوتے ہیں تمہیں پیٹھ دکھا کر، تو وہ مردہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ چلتا پھرتا انسان بھی زندہ نہیں ہوا کرتا. اگر وہ حقیقت سے دور ہے، سچائی سے دور ہے، تو انسان چلتا پھرتا دکھائی دے مگر پھر بھی وہ مردہ ہے. اور جس نے سچائی کو سمجھا، حقیقت کو جانا، وہ قبر میں رہ کر بھی زندہ ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے حبیب، جو تجھے پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہیں، تجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، تو وہ اس لیے کہ وہ مردہ ہیں. اب میں سورہ بقرہ کی ایک آیت اور آپ حضرات کے سامنے پیش
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی سبیل میں یعنی اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر سورہ آل عمران میں کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اور انہیں اپنے رب سے رزق ملتا ہے۔ اگر آیت یہیں ٹھہر جاتی تو مجھے سمجھانا بڑا مشکل ہوتا۔ آیت اور آگے بڑھی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل عطا فرمایا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ رزق کا ملنا یہ زندگی کی نشانی ہے، اور احساس خوشی یہ بھی زندگی کی نشانی ہے۔ تو اس سے بھی یہ سب ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اور انہیں اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ کا فضل انہیں نصیب ہوا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو انہوں نے چھوڑے ہیں اپنے پچھلے وہ ان کو بھی دیکھتے ہیں، خوش ہیں اس بات کے لیے حالانکہ ان سے وہ نہیں ملے، وہ انہیں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کم ملیں گے۔ من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کسی طرح کا بھی انہیں نہ کوئی غم ہو اور نہ ہی کسی طرح کا حزن و ملال ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ جو زندگی عطا کر رہا ہو اور جس کی دعوت پر مرنے والا شہید ہو، مردہ نہ ہو، وہ زندہ ہو، دعوت پر مر مٹنے والا، تو اب یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دعوت دینے والا ہے، جو پکارنے والا ہے، جو بلا رہا ہے اس لیے تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے، تو جو زندگی عطا کر رہا ہے، عطا کرنے والے کو موت، میرے بھائیوں ذرا سمجھو، آپ کسی ادھر آدھر کسی اور کی امت میں نہیں ہیں، بلکہ حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ اس سب کو مان رہے ہو کہ شہید بھی زندہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، شیطان بھی زندہ ہے، پانی میں خواجہ خضر زندہ ہے، پہاڑوں پر اصحاب کہف اور ان کا کتا زندہ ہے، اور ادریس و الیاس جنت میں زندہ ہیں۔ سب کے سب کو زندہ تسلیم کر رہے ہو، اور قرآن سے ہی اور شریعت سے ہی ان تمام کو زندہ مان رہے ہو۔
تو کیا بات ہے اپنے نبی کے لیے تم یہ یقین بنائے ہوئے ہو کہ جس کی دعوت پر مرنے والے، جس کی دعوت پر جن سے زندگی عطا ہو رہی ہو، جس کی دعوت پر مرنے والے تو شہید ہو، اور دعوت کا دینے والا، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، سب کا سردار وہ مردہ ہو۔ ذرا لفظ شہادت کا معنی پتہ ہے؟ لفظ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت کا مطلب ہے جو رسول کی دعوت پر اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ تو رسول اللہ کی دعوت پر مرنے والا زندہ، اور جو دعوت دے رہا ہے وہ مردہ۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ لفظ نفس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے لاؤں۔ میرے بھائیوں، لفظ نفس عربی ادب میں 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ نفس کا معنی ہے سانس، جس کی جمع ہے انفاس، انفسکم۔ نمبر 2، نفس کا معنی ہے پاک، جس کی جمع ہے انفس، نفیس، نفاست۔ اور نمبر 3، نفس کا معنی ہے جان، جس کی جمع ہے نفوس۔ اور نمبر 4، نفس کا معنی ہے ناپاک، جس کی جمع ہے انفس، نفسانیت۔ اب نفس یہ انسانی پتلا جو خاکی پتلا ہے، یہ ان چیزوں سے تیار ہوا۔ نمبر 1، اس میں مٹی ہے، اور دوسری چیز اس میں پانی ہے، اور تیسری چیز آگ ہے، اور چوتھی چیز ہوا ہے۔ جب ان چاروں چیزوں کا یہ مرکب بن جاتا ہے تو اس میں 5ویں چیز جان پیدا ہو جاتی ہے، اور جب جان پیدا ہو جاتی ہے تو 6ٹھی چیز اس میں نور آ جاتا ہے، اور پھر 7ویں چیز اس میں روح داخل ہو جاتی ہے، روح آ جاتی ہے۔ جب تک یہ ان چاروں چیزوں کا مجموعہ رہا یہ خاکی پتلا کہلاتا رہا، لیکن جب روح اس میں آ گئی تو یہ روحانی پتلا کہلایا، اور اس روحانی پتلے کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس کا مقام عرش ہے۔ اسی روحانی پتلے کے لیے حکم ہوا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کو سجدہ کیا جائے۔ اب جب روحانی پتلا ہو گیا، اگر اس روحانی پتلے سے کبھی سہو ہو جائے، یعنی یہ سمجھے کہ میں کون ہوں، تو پھر اس میں 8ویں چیز نفس داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس روح میں اور نفس میں کشاکش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خاکی پتلا اگر روح کے تابع رہا تو یہ روحانی پتلا رہا، اور اگر یہ خاکی پتلا نفس کے تابع ہو گیا، نفس کی بات مانتا رہا، نفس کا کہنا مانتا رہا، تو یہ نفسانی پتلا کہلایا۔ اور قرآن کی آیت میں جو کہا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔